قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہ اللہ نے انسان کو جسم اور روح دو جسموں چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا۔ جسم کے بننے کا نظام کوئی اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش فَلَقَدْ خَلَقْنَاهُمْ ادوارا سے مختلف شکلیں بدلتا ایک روپ میں ڈھلتا ہے، اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں دیا گیا، لہٰذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین پر بنتا ہے، پھر 4 مہینوں بعد اللہ اسے واپس جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹا کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، وہ بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز سارے ٹائٹل ہٹ کر اس پر ایک ہی میت کا لیبل لگ جاتا ہے، ایک ہی مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے میت۔ اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، کیا ہو گیا؟ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بے جان ہے۔ چونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اسے کھانے لگ جاتے ہیں، جانور بھی اسے کھانے کو دوڑتے ہیں اور زمین اس کو گلانے لگتی ہے، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگ جاتی ہیں۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا انسان کا زندگی کا کارواں ہے جس سے اللہ واپس بلاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفسهم موتها واللتی لم تمت فی مناقبها۔ موت کیا ہے؟ اس کے 500 جوابات ہیں، ایک جواب بھی درست نہیں۔ قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہ حرف آخر ہے۔ قل یتوفیکم ملک الموت، جب ملک الموت فوت کرتا ہے کسی کو اور اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، اللہ ہے جو تمہارے جسموں سے روح کو نکال لیتا ہے، تو موت کے وقت کی 2 کیفیات ہیں۔ کچھ لوگ کی روح رگ میں سے پھنس کر نکلتی ہے، کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّيكُمُ الْكَفَرَةُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَكُمْ وَأَدْبَارَكُمْ اخرج انفسکم اليوم، نکالو اپنی روحیں۔ اور جو انسان کی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، رب ارجعون اکن صالحا لعلی عباد صالحا، حدیث میں آیا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی پٹائی لگاتے ہیں۔ حل نفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج نکل۔ اور وہ حیران و پریشان خوفزدہ ہوتی ہے۔ ابشری حمیما وغساقا واخرہم عذابا، اور آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ روح رگ سے کٹ کر نکلتی ہے، وجود زیرہ ہو جاتا ہے، سکرات کا درد حاوی ہوتا ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ آسمان پر جب جاتے ہیں فرشتے لے کر اس روح کو، تو ہر آسمان پر ایک فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے یہ، تو بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں، تو کہا جاتا ہے نفس الخبیث فی الجسد الخبیث لا تفتح ابواب السماء فلا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی الخم الخیاط، سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کہ یہ اس پر آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، یعنی کہ اس کا جنت میں جانا محال ہے۔ اور ان کو قید خانے میں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے جس کا نام ہے سجین، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے جس میں دھکیل دیا جاتا ہے، قیامت تک انتظار کی گھڑیوں میں عذاب کی شدت میں رہتا ہے وہ انسان جن کی روح نکل جاتی ہے۔ اور نیک آدمی کی روح ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم تدعون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی نفسی ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم، خوشخبری، تسلی، پیچھے سے
آرام سے، تسلی سے اور خوف نہ کریں، منزلیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، آسانیوں کے راستے ہیں، جنت تیار ہے، رب بھی مہربان ہے اور فرشتے سہلاتے ہیں، موت کا درد محسوس نہیں ہونے جاتے۔ یا ایھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی وابشری فی روح و ریحان رب راضیہ۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے ساری نعمتیں تیار ہو چکی ہیں، جنتیں بھی تیار ہو چکی ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ فرشتے استقبال کر رہے ہیں، نفس الحمیدہ فی الجسد الحمید، مرحباً مرحباً، آسمان کے ہر دروازے پر اس کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ عرش پر سجدے میں ہر عرش پہ گزرتا گزرتا عرش کے نزدیک جا کر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اس کی روح، اس نے ہمیں خوش کیا اور ہم اس کو خوش کرتے ہیں، اور پھر ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، انتظار کی تکلیف ہے، احساس ختم ہو گیا۔ انتظار کی تکلیف کیسے ہوگی، اس کی مثال دینے کے لیے اصحاب الکہف کی مثال ہیں۔ 300 سال تک وہ پہاڑوں میں رہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہوا وقت، ان کی نہ مونچھیں بڑھیں، نہ ان کو اور پرابلم ہوئے، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، آدھا دن گزر گیا۔ تو باہر کا وقت کی گھڑیاں اندر کے وقت کا سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ لم لبسنا، کتنا ٹائم رہے تم وہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اندر کا سوئچ آف ہو گیا، نمازیں ان پر نہیں ہیں، وقت گزرنے کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ان پر، اور برزخ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقت ختم، گزرنے کا احساس ختم۔ یہ بھی ایک موت ہے، اور بچھوؤں والی قبر بھی ایک موت ہے، آخرت کی بلائیں ہیں۔ 2 طرح کی موتیں ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، نماز کی پابندی کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ ملک الموت پورے دنیا کا چکر لگاتا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے، کون جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس پر موت کے وقت آسانی ورنہ سختی اور شدت کا رویہ۔ غفلت نماز ہمیں سستی کا رویہ کی طرف بلاتی ہے۔ جسم اور روح، باقی رہنے والا جسم، باقی رہنے والی ہے روح، اور جسم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے قیامت کے دن، اور جسم دے دیا جاتا ہے، نیا جسم، روح وہی ہوتی ہے جو اللہ کی پناہ میں اس وقت محفوظ ہوتی ہے، جو اللہ کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ نافرمان روح کالی سیاہ ہوتی ہے اور فرمانبردار روح روشن۔ کچھ تقاضے جسم کے ہیں اور کچھ روح کے ہیں، رکھے گئے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اور روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم کے سے زیادہ ہے، کیونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے ہے اور خوراک بھی اس کی مٹی سے ہی ہے، یعنی کہ زمین سے ہی آتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی خوراک بھی آسمان سے آئے گی۔ روح کا تعلق اللہ سے نہ جڑے تو اسے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم روٹی پانی کے لیے تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جیسے روٹی اور پانی کی طلب بے ساختہ ہے، طلب محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ٹائم پانی نہ پیو تو حلق سوکھنے لگتا ہے، پانی کی طلب اور بھوک لگے تو روٹی کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ آٹومیٹک سسٹم خود ساختہ نظام ہے جسے ہم آف نہیں کر سکتے۔ سوتے سوتے بھی بھوک لگ جاتی ہے، کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، پیاس کی وجہ سے بھی ہمارا حلق سوکھ جاتا ہے۔ یہ ایسا خود ساختہ نظام ہے کہ آپ اپنے جسم سے روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں مٹا سکتے۔ میرے عزیزوں، بالکل اسی طرح اللہ نے روح میں اللہ اور رسول کی تڑپ رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب آپ نہیں نکال سکتے۔ جس طرح سے روٹی پانی جسم کے لیے، روٹی پانی کے بغیر جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہوتی ہے، جب تک اسے نہ پالے بے چین ہی رہتی ہے، اس کو چین نہیں ملتا، اس کے اندر پریشان رہے گا، اندھیرا خلا، اور وہ خوشی نہیں ملے گی اس کو، اور وہ ایسی کشتی کی طرح ہوگی وہ روح جو منزل پہ نہیں پہنچی۔ روح کی پیاس کو شراب، موسیقی، محبت، رعنائیاں، عیش و عشرت کی زندگی اور خواہشیں نہیں پورا کر سکتی۔ روح کیا جانے روٹی کیا، پانی کیا، موسیقی کیا، چھنکر کیا، کھنکھار کیا، یہ جگہ خالی رہے گی، اس جگہ پہ تالے رہیں گے۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چل سکتا ہے، وہ ہے اللہ کی محبت کا نغمہ، اللہ کی محبت کا نغمہ۔ اس پر کوئی مضراب اثر نہیں کرتا، اس پر ایک ہی مضراب چلتا ہے، اور دل کی دنیا پر کوئی مضراب دستخط نہیں دے سکتا، بند دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کا شوق ادا کرے اور اس لوگوں میں شامل کر لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم المرسلین۔ تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ روح کو سکون دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔